مجموع جامع ہے تیز آوازاں اللہ علیہ محمد جو بکھا لکھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ولوی نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت ہر قسم جے ہر دشمن تے لعنت قد بلند نعرہ حیدری ولوی نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات مومنین کی گزارش ہے جائے خالی پہ یا تھوڑا ویجا ویجاتی ہوئے ہو وری بھی مومنین کی گزارش ہے جائے جام خالی پہ یا تھوڑا ویجا ویجاتی ہوئے ہو ابے ہمت چل چلا آواز بلندر صلوات دعائے برائے ظہور حجت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت السلام صلواتک علیہ وعلا باری فی حال سعا وفی کل سعا من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا تسکنہو ارزقا توعن وتمتعہو فیہا طویلا برحمتک یا رحم الراحمین یا مولاتی یا فاطمۃ سنی برکنا یا مولاتی یا فاطمۃ سنی برکنا یا مولاتی یا فاطمۃ سنی برکنا یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت کاعلم الامر علیہ السلام پروردگار بحق سلطان کربلا مجھے عزیز بھائی رلیو پر خلوص فرش رضا مجلس رضا جو احتمام ازاداری جو نظر میں سبیل جو احتمام من جو خرچ خراجات من جو محنتوں کوششوں کا بھی عظیم دربار میں عبادت میں شمار فرما الہی آمین صلی اللہ علیہ وسلم حسن معصوم امام ہستوں تشریف فرمان جگہ جگہ جتاں جتاں کھان بھی آیا ہو سفر کرے قدم قدم جس صدقے میں اللہ تمام سبنی کے بانیان سمیت کربلا اپنی شام زیارت و نصیب فرمائے بے حق سلطان کربلا مولا بانیان یہ رزق روزی میں برکت و صدقہ فرمائے بے حق سلطان کربلا کائنات و عالمین ہیں جے کے مریض حلیل مومن گھرن اسپتال میں لا علاج مرض میں مبتلا ظاہری باطنی روحانی جسمانی جن کے مرض میں مبتلا مولا سبھی کے مکمل شفا و تندرستی عطا بے حق محمد و اہل بیت علیہ السلام جتے جتے سلطان کربلا جامع بزادار ماتمی ولایت امیر المومنین رکھنے والا رحم تھا تمام سبنی سمیت بانیان سمیت مولا سبنی جے بچن ککھن جی عزت و ناموس آبر و بخت اقبال جی حفاظت فرما قدم قدم تے مظلوم کربلا جے آزادہ رکھے فتحہ بھی نصیب فرما بے حق سلطان کربلا جے کے شریک تھے ہم مولا انہوں جے کے شرعی حاجات ہم بنی عظیم دربار میں قبول فرما اسانی حاضری بنی عظیم دربار میں عبادت میں شمار بے حق سلطان کربلا سبنی مرجے والدین مرحومین جا بانیان جے والدین مرحومین جا کائنات و عالمین جے کے علماء ازادار زائرین ذاکرین و خان ختم دار سادات و غیر سادات فقر اعظام شیعان حیدر قرار ملت جعفریہ جا شہداء جن جلائی کوئی بھی دعائی فاتح پڑھ مریا مولا تمام جا گناہنی صغیرہ کبیرہ معاف فرما بے حق محمد و اہل بیت اساں سبنی کے جلن جی حقیقی مودت معرفت و ولایت نصیب فرما
محنت عمل جی توفیق عطا فرما ازادارن مولا جے محب ازادارن شیعان حیدر قرار جے صفن میں محبت و اتحاد پیدا فرما جے کہ وسان جے دلن میں ایک بے جلائے نفرتوں ان مظلوم کربلا جے سبتوں نفرتوں کے محبت میں تبدیل فرما سلطان کربلا جے صدقے میں بقیت اللہ منتقم فاطمہ زہرا حجت خدا ولی العصر جے ظہور میں جلدی فرما اساں سبنی کے پنجے وقت جے آقا مولا سردار ہادی رہنما پیشوا رہبر جے قدم وسیلی توفیق عطا فرما امام جے آوان و انصار سپاہن میں محشور فرما اساں سبنی کے پنجے وقت جے امام جی پنجے گناہ وارا کنسان باب معرفت زیارت جو شرف نصیب فرما باب الحوائج مولا جے علم جو سارے سبنی جے گرن بچن ککھنی متاں قائم دائم فرما سبنی دعاؤں جے قبولیت جے لائے سلطان کربلا جی عظمت وقت جے امام جے خوشنودی ظہور و سلامتی جے لائے واجبن سنجی بلند صلوات مجموع گھنوما صلوات پہنجے شان شان مطابق معیار مطابق من الشیطان الرجیم بسم الصلاة والسلام على رسول الكريم شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا بالقاسم محمد الصلاة والسلام وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين مولانا أمير
وإمام المتقين وقاعد غر المهجرين علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على حسين الغريب مظلوم مقتول عرض کربلا الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب تمام تو پوچھا بطول جو بچڑو کوئی ذات جو غریب ہو چٹے دیہن جو کلمے بڑا نوارنا چادر لٹیا حسین غریب تھی واہ بھائی یہ دیر مقام جنی اسمایا ہے میرے موسم کا دوست عزیز نڑی معصوم آجا درد پڑی ہو یا کبھی جو وری جو آخر میں پڑھن دو وہی معصوم آجا مسائل پڑھائی ننی دل تھی جائے بچار جو ملاما ان شہنشاہ جا پڑھان جن جے آسرے تے علی حسین جو دیوں وطن تغلیو کوشش کریں تو اکیل کو تھورو ہے بانی مجلس جے فرش عزا اچھائن جو ارادو کندو فجر جی نماز بطول ان جے گھر میں ادا کر دیا یہ مجھے بھائرہ جو محنت او غیرت مند ہو فقط اکیلی رسول جی نمانی دھینا ہی دی امیر المومنین دی فاتح شام دی ویندیا جن جی اج شہادتا ہوا معصومہ بیندیا جن جے مقام تے وہی تم ہائے کرے روندو ہی نہ پپھی جو دامن پکڑے چندیا پپھی ماہی اسانا رشتے دار سائن فرمائیں گیا ہاں بچڑا اساں جائی ہے یہ دنیا میں بیو اساں جو کیرا جے کو اساں جو دردن کے روئے ماں تمہاں کھاں تو پوچھا ہے تے جو جیداں رو تھا تمہاں جی متھاں کیڑی پابندیا کیڑی سختیا جیاں دل چوئی آہستہ رو تبھی تہنجی مرضی آجے وین کرے رو تبھی تہنجی مرضی آجے کوکوں کرے رو تبھی تہنجی مرضی آجے ماتم کرے رو تبھی تہنجی مرضی آ قسمت حسین جے نماسوں آدھی جی کسی بسبابو کربلا کھا کوفے کھا اسکلان کھا شام جے زندان تانی جتے برو ہیں او ازادارو شمر ملون جا کمائی بہوا کربلا کھا بعد میں یا سجاد کے تازیانہ ہن دو یا جتے معصومہ وین کرے روندی ہی بے غیرت زلفن میں ہتھ وجھی تماچا ہن دو ہوئیس انہاں جو مسائل بچار جملہ کوشش کے جاؤں جن جے حوالے سان علی زین العابدین مولا کھا کے پچھا کئی مولا کربلا میں تدفین کرائن وارا ہو تہاں ہویو قبروں بنائن وارا تہاں آیو مولا سبین جو قبروں وڈیوں تھیوں مولا
عباس جی قبر ایتری آ جتری 6 مہینن وارے جی ہوندی ہے علی زین العابدین مولا جو رد ودھیو اکھن کھا ہائے کرے رنو سجاد امام روئی فرمائے تھو نہ پان رو نہ مکھے روا مکھے جکو کربلا ماں ملیو ماں دفن کرے آئیس چھا فضیلت آئینا شہنشاہ جی عزت چھاڑی امام علی زین العابدین جے گیا کوئی جو عباس مولا جو اسم وٹھندو ہونا سجاد مولا کھاں پہنجا درد اسری ویندہ دریوں ٹکے اتھی بھی ہندو ہو ایک مومن آزادار مولا سجاد جے سامو آئیو شہیدن جو پچھا کندے کندے جنہوں غازی سردار جو نالو جو کھئیں نہ سجاد اتھی بیٹھو انہاں محسوس کہو شاید امام ہی اتھیو وری بیو مرتبہ مولا ویٹھو نہ بیو مرتبہ مولا جو نالو کھئیو سجاد مولا وری اتھی بیٹھو محسوس کہیں تمام شہنشاہ جو نالو تو کھنا امام اتھی تو بھی قدمن تے ہتھ رکھی جے تو مولا مو 10 مرتبہ تاں جے چاچے جو نالو کھئیو تاں 10 مرتبہ اتھی بیٹھاؤ امام فرمائے تو سوالی اساں جے خاندان میں انہوں چاچے عباس جی وفا اتریا جو قیامت تائیں تو عباس عباس کندورا ما زین العابدین اتھی بھی استقبال کردس امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج مولا کے سوال کہے مولا تمام جے نزدیک عالم ذاکر خطیب ہر ممبر تے کنجو مسائل پڑے وقت جے امام جے اکھن ماں بے گوڑھنا کریا رت جا امام فرمائے تو بیو کوئی پڑھن یا نہ پڑھن مجھے عباس جو پڑھن ڈار جو وفا عطری کئی آسان عباس جے مجلس میں غازی جو مسائل تھے امام زمان آئندو پرسے وٹھن لائے یقیناً تشریف فرمائن روانہ وارو آس ہوئی علی جے دھین جی پیاس ہوئی حسین جے دھی جی 120 مرتبہ عباس مولا سردار حسین جے قدمن تے ہتھ رکھیا مولا ہاں اجازت دے سبئی کسی بھی آئی ماں فرمائی تو نہ مجھا بھا ماں تُکھے اجازت دیا تو مجھے فوج جو جرنیل جو نالو آئیو قدمن تے ہتھ رکھی چے تو بطول ماں جے زخمی پاسے جو واسطو تے ہوا فوج دے کھار دے جو ماں عباس جرنیل کوشش کیا ہو گھرن تے علم ہننا وارو غازی جا پرچم سجائنا وارو روانہ وارو آخری مرتبو عباس مولا آئیو حسین فرمائے تو نہ عباس توکھے جو اجازت دیا جے کا مدینے کا چمن دیا یا نہ گھبرائے جو ماں زینب آیا انہ زینب جے مان جو نالو تو عباس آئی تو جو لہی ویندے تو جنگلن میں مجھے بھینڈر جو چھاتے لے 9 مرتبہ معصومہ خیمے میں آئی چاچو نہ ملیوس 10 مرتبہ آئی چاچو نہ ملیوس خالی جام رکھے وئی چہتی چاچی خالی جام رکھو تھی ونیا جدیں چاچو اچے نہ چہ جانس حسین جی تھی پانی جی تلاش میں تھی اجازت ملی سرکار عباس مولا کی عباس مولا ہلیو نہر جی کنارے تے اچی بیٹھو سلطان ذاکرین سید صابر حسین شاہ بہل جو ہے پڑھل جملو تو پڑھا ڈساں کتری قدر تھا کہو غازی شہنشاہ جے مصائب جی بیل چوندو ہو عباس نہر جے کنارے تے اچی آخری مرتبہ حسین جے دھی جی زیارت کئی ایڈا معصومہ فرمائے بابا مکھے متھے کھن تمام بابا چاچے کے ڈسا متھے کھیوں غریب پنجے دھی کے آخری مرتبہ
معصومہ بچاچے جے چہرے جی زیارت کئی آقا نسیم عباس رضی مرحوم اللہ مقام و مولا ان جا درجات بلند کرے ان چیو پڑھل جملوں نہ جو پڑھا تھو ان چیو تا عباس مولا نہر تے ویو کسی ویو غازی معصومہ تھی وی قید نہ عباس نہرتاں واپس آئیو نہ سکینہ شام ماں واپس آئی حسرت رہ جی وئی چاچے ہیں بھائی ٹھیچی لہیو سرکار عباس حسین غازی جے لاش تے پوتو غیرت مندو کوشش کجاں ہائے کجاں جے ہائے نہ کرے سگی تا سینے تے ہتھانی غازی جے مسائد جو انتظام کجاں عباس مولا جو لاش میت حسین کھنی نہ آئیو خالی علم کھنی آئیو مشکیزو کھنی آئیو فضل پویاں بیٹھو حسین دیا 4 سالن جی بھی اگیاں بیٹھی روئی فرمائے تھی بابا مجھو چاچو نہ آئیو امام فرمائے تو نہ دھیا چاچو نہ آئیو بابا چھو نہ آئیو اور وانا وارو اتے جملو پڑھا غیرت مندو سید جے دربار تے ویٹھا ہو علی جو دھیوں برسو وٹھن آئیوں تھوا حسین مولا فرمائے تو ماں عباس جی لاش کھڑی نہ سکھس کنڈ کرے خیمے دے منہ کرے جیتی پھٹھی آلیا پہنجی چادر پایو مجھو برپو کھیو اما رباب کھے وٹھیو اساں تھا ونجو چاچے جو لاش کھڑا امام فرمائے دو دھی یقین کھڑن دیا چاچے جو لاش روئی چیتی بابا حسین حبیب جو لاش کھڑی آئے ہر جے پتر جو لاش کھڑی آئے ہر جو لاش کھڑی آئے علی اکبر کھڑی آئے مجھے چاچے جو بازو بھی نہ کھڑی آئے امام فرمائے تو ناچن جہڑو ہو کیا کھڑی اچا غازی جی لاش نوان حسن میں تقسیم روئی فرمائے تھی وہ بابا ماں تھی ونا حسین فرمائے تو کیا گھرائی دیاس روئی چے تھی بابا مجھے مان کن ہے چاچے تے یقین اتروا ٹکرن تے ونی بھی ہندس جیم ہوتا اٹھی بھی ہندو بابا ماں کنڈ کرے حلنس مجھے پویا حلن شروع کر سوال کہو سید زیادہ عباس زیادہ بازو کونن جو سر پان کھنی اچے ماتم کجا رونا وارو ہر شہید جیدی ملا پانجو سر پانجے ہتھن تے کھنی دو یا حسین جی دھی کرن وارا ہتھ متھے کرے چاچے جو سر کھنی دی روئی جاندی مجا اللہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ مومنین کی گزارش ہے تھوڑا وجہ تھی ویو جی پوئتے اندر مومنین کے جائے ملی سگے مومنین کے گزارش ہے تھوڑا وجہ تھی ویو جی پوئتے اندر مومنین ان کے جائے ملی سگے ہانے ہوں گزارش کے اندر بہلول جعفری کے آف حیدرآباد وچی مختصر ڈوٹی مولا جے حضور پیش کن بھاگ آباد قبلہ علامہ سید علی اصغر نقوی شاہ صاحب مجلس اعزا کے کتاب کرن فرمائے نبر محمد و آل محمد بلند تر صلوات دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ والا بائے فی حاضر سعود و فی کل سعود
وليا وحافظا وقائدا وناصرا مندللا ومعينا حتى تسكن أرضك وتمتع فيها طويلا. اللهم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت جو دشمن دے لعنت، زہرا جو دشمن دے لعنت، بعد بلندر صلوات. مکھے سویل پہنچنو پر آؤں دیر سان تے پہتو آیا سائیں جن جی مہربانی جو مکھ مختصر ڈیوٹی جو ٹائم ڈنو تھن تمام جی نظر مسائب پڑھن دے مسائب جا بج ملاؤں کو پہنی جائے رہی حیاتی بے چکر انشاءاللہ مالک چاہے ہوتا ہے ڈیوٹی بھر پھوٹ دینا سی. اے شام بتا تیری گلیوں سے گزری زینب کیسے گزری، اے شام بتا تیری گلیوں سے گزری زینب کیسے گزری، اور شام سے پہلے اونٹوں سے اتری زینب کیسے اتری. بازار میں امام زمانہ کا آنا لازم ہے، تلوار چلا کر پوچھے گا اجڑی زینب کیسے اجڑی. ایک وین بھی زینب جو توانج نظر بھاج لاشے تے سین زینب آئی ہے وین کر چھا فرمائن لگی ہے. موہ جانے زن سمار الودا بھین کفن نانے سگی، ہائے موہ جانے زن سمار الودا بھین کفن نانے سگی، ہائے موہ جا پتھرن تے ستل ودا بھین کفن نانے سگی. جہ جو کفن پارایا اوہا چادر لٹ جیوئی، جہ جو کفن کٹھل ودا بھین کفن نانے سگی. او تجھو پاک جنازو کفن سوا، کفن سوا سرت چادر نائے. او تجھے کسن کھپوئے تجھے بھین جے خیمن کھے لگی وئی بات. او تکھے کفن دیاں چادر جو، چادر جو ویا نیزن سان جالائے. او نس پر دیدا رپئی بھین روئے اج شام ڈر سیوں پر. جے وطن یمنی کفن گھرایا، جے وطن ہوجے آبا یمنی کفن گھرایا. موہ جنازن سنبھال لودا
سولجواں تو تے ڈھیر پیر پتھر او ہتھ پیر بنایا تو جا ہاں تو جا زیادہ نہیں ہتھ موجا او تو کے گل لایا تجھا زخم چما مجھا پلیا دا نازن سا تجھے عظمت ہیا تو لے فیس جنت مایا دا تجھے عظمت ہیا تو لے ویس جنت مایا دا موہ جارن میں رلایا لدا بھین کفن نیانے سگی ہائے موہ جانے زن سمار لدا بھین کفن نیانے سگی بہت بلند سلام ماشاءاللہ بارے دیگر بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہ قبلہ کے دعوت دین کھاں پیری شیر رضائے بیدار تھی بدھ جو ہندور جلائے ہم شیر ہے بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا ایک سجدہ شبیر نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا نعرہ حیدری آؤں وری بھی مومنین کے التماس کندس تھوڑا ویجا تھی ہو جی اندر مومنین جے کے انہوں کے جائے ملی سگے نیاز مولا جے کے فاصلو آئے تھوڑو فاصلو بلا فصل کے منجن آ رہا ہوں فاصلو گھٹ گئے ہو ہانے ہوں قبلہ علامہ سید اصغر علی شاہ نقوی آف کراچی صاحب کے مجلس اعزا کے خطاب کرنے جلال التماس کندہ سوچی مجلس اعزا کے خطاب کرنے بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات حسینیت ہندور میں بڑو اہم ناروا تیز آواز بلند ہتھ کرے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت ہر قسم جے ہر دشمن سے لعنت نعرہ حیدری باواد بلندتر سلوات اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلا تسقطه زكاة وتمتعه فيها طويلا نهدي عليا مظهر العجائب تجدها ولك في الملائكة ومؤمن سوى الجليل اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج
اللهم عجل لوليك الفرج صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي هو الذي قال له في شانه فتبارك الله رب العالمين ثم صلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم صلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب عترة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ناري حیدری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہیں خدا و نزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حرمت سادات کو خدا نیست و نابود فرمائے خدا انہیں اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرمائے میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز بلند توجہ ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے یقیناً کافی دیر سے مجلس شروع ہے مجھ سے پہلے بہترین پڑھنے والے پڑھ چکے ہوں گے اور میرے بعد وہ عبادت ہونی ہے کہ میرے عقیدے میں اس سے افضل عبادت کوئی نہیں جتنی دیر میں گفتگو کروں میں عبادت سمجھ کے پڑھوں آپ عبادت سمجھ کے سنیں حسین کی کریمہ ماں سب کی جھولیوں کو پر کر کے اٹھائیں گی چونکہ یہ وہ درسگاہ حسینی ہے کہ جہاں بیٹھنے والا ایک وقت میں ایک ساتھ 4 عبادتیں کر رہا ہوتا ہے جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں وہ ہم سفر ہو جائیں باقی بھی انشاءاللہ کوئی مجلس سے خالی جائے گا ہی نہیں چونکہ مجلس تشنگی دور ہونے کی جگہ ہوتی ہے یہاں سے تشنگیوں میں اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے میں نے کہا جہاں بیٹھنے والا ایک وقت میں 4 عبادتیں ساتھ کر رہا ہوتا ہے
کوئی کہہ سکتا ہے ایک وقت میں 4 عبادتیں ساتھ کیسے؟ حسین کی مجلس میں آپ حسین کا ذکر سن کے اپنے کانوں سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، پڑھنے والے کے ساتھ ہم سفر ہو کے یا علی کہہ کے آپ زبان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ کے آپ دل سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کر کے آپ روح سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ سلامت و شاد و آباد رہے، آخری بندے تک مل کے حیدری، سلامت و شاد و آباد رہے۔ ہاں تو بس میرے ساتھ نبی بولیں آپ تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن جتنی دیر میں گفتگو کروں کم از کم یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ سے میسم ناراض نہ ہو۔ جو ساتھ دے سکتے ہیں بزرگوں سے دعا مل جائے گی، جوان سر اٹھائیے گا، نعرہ لگے گا نتیجے پہ، نعرہ نتیجے پہ آئے گا اور علی کا نعرہ با جماعت آئے گا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، کوشش کیجئے گا کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں، چونکہ بوجھ بننے والا خطیب مجھے مشہد کے سلطان نے بنایا نہیں ہے، میں دیکھوں گا جتنی دیر آپ توجہ سے سنیں گے اتنی دیر گفتگو ہوگی، ورنہ مصائب کا فکرہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ بس اتنی کوشش کیجئے گا کہ جتنی دیر گفتگو ہو آپ سے میسم ناراض نہ ہو، چونکہ آپ اگر علی کے ذکر سے آواز بچا کے گھروں کو چلے گئے تو میسم آواز دے کے یہ ضرور کہیں گے کہ میری زبان کٹ چکی تھی، میں پھر بھی علی علی کر رہا تھا۔ سلامت و شاد و آباد رہے، جو ہاتھ اٹھے حسین کی اماں کسی کا محتاج نہ کرے، آخری بندے تک مل کے حیدر، مل کے حیدری، زندہ باد، علی کے شیعہ زندہ باد، حسین کے ماتمی زندہ باد۔ اگر حسین کی مجلس سے کوئی آواز بچا کے چلے تو میسم آواز دے کے یہ ضرور کہیں گے میری کٹ چکی تھی، میں پھر بھی علی علی کر رہا تھا۔ تیری زبان سلامت تھی، پھر تو زبان سے علی علی کر کے کیوں نہیں آیا ہے؟ تو آپ اپنے حصے کی عبادت کریں، میں اپنے حصے کی عبادت کر رہا ہوں۔ حسین کی مجلس وہ جگہ ہے اور یہاں یا علی کہنے کا اجر ہی اپنا ہے۔ میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا، چونکہ شیعت میں پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیعت صرف 2 چیزوں کا نام ہے، یا خدا کے قرآن کا یا 14 کے فرمان کا، اس لیے میں اپنی بات کروں آپ سارے خاموش ہو جائیں، لیکن میں حدیث قرآن کے 6 وارث کی پڑھنے لگا ہوں۔ کوئی سمجھ کے چپ کر گیا مجھے دکھ ہوگا، جو روایت پڑھ رہا ہوں حوالے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ نے آج تک علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے، واعظین سے سن رکھا ہے کہ جو ایک دفعہ علی کا نام لے خدا اسے ایک ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ اکثریت میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کو یہ بات یاد ہے، آپ نے ذاکرین سے سنا ہے جو ایک دفعہ یا علی کہے خدا اسے ایک ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ اب جو روایت پڑھنے لگا ہوں حوالے کی ذمہ داری میری ہے۔ کسی نے قرآن کے 6 وارث سے پوچھا، جس کا عقیدہ ساتھ دے سکتا ہے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑیے گا، باقیوں سے معذرتی ہو سکتی ہے۔ کسی نے قرآن کے 6 وارث سے پوچھا، مولا جو ایک دفعہ یا علی کہے اسے اجر کیا ملتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جو ایک دفعہ دل سے میرے دادا علی کا نام لیتا ہے خدا اسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ خدا اسے 16,000 ختم قرآن کا، جیسے یہاں کچھ بندے حیران ہو گئے نا، کچھ بندوں نے حیران ہو کے کہا مولا ایک دفعہ یا علی کہنے کا 16,000 ختم قرآن کا ثواب۔ امام نے کہا حدیث پوری سنتا جا، وہ 16,000 تیری گنہگار زبان سے نہیں نکلے، بلکہ وہ 16,000 مجھ صادق نے خود پڑھا ہوا۔ سلامت و شاد و آباد رہے، آخری بندے تک مل کے حیدری، سلامت و شاد و آباد رہے، زندہ باد علی کے شیعہ۔ ایک جملے کا حکم ہی ہوا تھا، بات آ گئی ہے تو کہتا ہوں آگے۔ اگر میرا کوئی سنی بھائی مجمع میں بیٹھا ہے تو تحفہ وصول کرتا جاتا،
हुसैन की मजलिस है, मैं शिया आलिम की बात नहीं कर रहा, ये जुमला अक्सरियत ने मेरी जुबान से सुन रखा है। सर उठाइएगा, हुक्म हुआ है तो तामील करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आजकल नेट का जमाना है, बटन दबाएं, हर किसी के लेक्चर्स खुल के आपके सामने आ जाते हैं। ये लाहौर में अभी जिंदा बैठे हमारे अहले सुन्नत भाइयों के एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं जिनका नाम है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। उनसे एक लेक्चर के दरमियान एक जवान ने उठ के पूछ लिया, कादरी साहब नारा हम भी लगाते हैं, नारा हमारे शिया भाई भी लगाते हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आती, हम जब भी नारा लगाएं ऐसे करके लगाते हैं, ये शिया जब भी नारा लगाएं ये अपने हाथों को क्यों उठा लेते हैं? बात शिया आलिम की हो, आप बेशक खामोश रहे, बात में सुन्नी रिसर्च स्कॉलर की करने लगा हूं। कादरी साहब का जुमला न हो असगर नकवी मुजरिम, कादरी साहब देख के कहते हैं बच्चे हमें ऐसे ही लगाना चाहिए, शियों को ऐसे ही लगाना चाहिए। उसने कहा कादरी साहब वजह भी तो बताते जाए, अब कोई खानदानी शिया चुप कर गया मुझे दुख होगा कि समझ के ये खामोश क्यों चला गया। कादरी साहब देख के कहते हैं बच्चे हमें ऐसे ही लगाना चाहिए, शियों को ऐसे ही लगाना चाहिए, वो इसलिए चूंकि हमारा पीर ऐसे बना था, शियों का इमाम ऐसे। आखिरी बंदे तक जिसका हाथ मकरूज है अली का बुलंद करके हैदरी जिंदाबाद, अली के शिया जिंदाबाद, हुसैन के मातमी लामत व शादाबाद। मेरी सोच से ज्यादा बहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और एक और ऐलान कर, आजकल मुल्क की हालात देख रहे हैं, न जाने किस लहज के हालात आके खड़े हो गए। और मैं तो हर मजलिस में पैगाम देता हूँ, इससे बड़ा मीडिया तो हमारे पास है कोई नहीं जहां से हम पैगाम पहुंचा, इससे बड़ा मीडिया हमारे पास नहीं है। मैं 12 मुहर्रम से लेके जब से ये मुल्क में एक्टिविटीज शुरू हुई है ना, बुजुर्गों से दुआ मिल जाएगी, जो जवान सोशल मीडिया चला लेते हैं वो सर उठाइएगा, मुझे दश्ते रात में तनहा न रहने दीजिएगा, मैं आपकी वकालत करने लगा हूं। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, दुनिया कह रही है लोगों को न जाने क्या हो गया है, लोग यजीद की हिमायत करने पे उतर आए हैं। मैंने कहा ये भी मेरे मौला कायम के ज़ुहूर की अलामात है, ये भी मेरे मौला कायम के ज़ुहूर की अलामात है। हुसैनी भी जाहिर हो रहे हैं, यजीदी भी जाहिर हो रहे हैं, हुसैनी भी जाहिर हो रहे हैं, यजीदी भी जाहिर हो रहे हैं। अब जो लफ्जों का लुत्फ ले सकता है, 10 बंदे इस लफ्ज का लुत्फ ले ले, मैं जुमले का हक अदा समझूंगा। एक बंदे ने कहा किबला आपने सुना फुला मुफ्ती ने यजीद की हिमायत कर दी। मैंने कहा मेरे भाई यजीद की हिमायत करता ही मुफ्ती है, कीमती थोड़ी करता है। न जाने कौन पहुंचा यार, मैंने पहले कहा था हर बंदा जुमले को खरीद ही नहीं सकता। सलामत और शादो आबाद रहे जो हाथ उठे, हुसैन की अम्मा किसी का नहीं, ऐसे नहीं। अगर नारा पूरी मजलिस में एक ही लगाए, लेकिन बात जमात मिल के हैदरी जिंदाबाद, यजीद की हिमायत करता ही मुफ्ती। कोई कीमती यजीद की हिमायत थोड़ी, दुनिया उन्हें बुरा कह रही है, मैं हर मिंबर से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आप परेशान हो गए, जुमला ही परेशानी वाला, मैं आपकी हैरानगी दूर करने लगा। दुनिया उन्हें हर मिंबर से बुरा कह रही है, इन्हें क्या हो गया, इन्हें क्या हो गया, इन्होंने यजीद की हिमायत कर दी। मैं हर मिंबर से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सदियों से तलाश में थे, अल्लाह अकबर, हम सदियों से तलाश में थे, अब तूने यजीद की हिमायत कर दी है। और जो यजीद की हिमायत करे वो हुसैन के कत्ल में शरीक हुआ करता है। तूने यजीद की हिमायत कर दी, मैं पूरी कौम की तरफ से तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। हम सदियों से इंतजार में थे, अब हमारे लिए आसानी हो गई, हमें भी तो पता चले हमें लानत कहां कहां पहुंचा। अलामत और शादो आबाद रहे, हुसैन के मातमी जिंदाबाद। हैदरी अल्लाह अकबर, हमारे लिए अल्लाह अकबर।
یہ جملہ میں نے ذیشان بھائی یقیناً غالباً آپ کے پاس کہا تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کہا مسلمان اب یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. آج کل نوجوان پڑھا لکھا ہے، تیری ہر بات کو ہر جوان نوٹ کر رہا ہے. میں نے کہا دو میں سے ایک راستہ تجھے چننا پڑے گا، یا محمد کے عشق کا دعویٰ چھوڑ یا حسین کے قاتلوں کی حمایت چھوڑ. دونوں میں سے ایک راستہ تجھے چننا پڑے گا، یا حسین کے قاتلوں کی حمایت چھوڑنی پڑے گی یا محمد کے عشق کا دعویٰ چھوڑنا پڑے گا. آخر ایک طرف تو ہو کے کھڑا ہو جانا. ایک طرف تو اپنے چینل پہ بیٹھ کے میں بات کھولوں گا نہیں، نہ مجھے ملکی حالات اجازت دیتے ہیں. میں جوانوں کی وکالت کرنے لگا ہوں. جو جوان سوشل میڈیا چلا چلا کے گزشتہ 15-20 دنوں سے پریشان ہے نا، وہ سر اٹھائیے گا. میں آپ کے لیے تحفہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. میں نے کہا جوان پریشان ہے کہ فلاں بندہ پورا سال اپنے چینل پہ بیٹھ کے نہ جانے عجیب و غریب پگڑیاں پہن کے عجیب و غریب پھول سجا کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا تھا. محرم کے بعد اس نے حسین کی طہارت پہ اعتراض کر دیا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی ماتمی چپ کر گیا مجھے دکھ ہوگا. میں نے کہا یہ تو تیری کتابوں نے بھی لکھا ہے کہ جب محمد مسجد میں بیٹھے تھے اور کسی نے آ کے بتایا کہ بطول کی جھولی میں حسین آئے، بطول کی جھولی میں حسین آئے. سنی کتابوں نے لکھا کہ اتنا جلدی چلتے ہوئے پہلے مصطفیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا جتنا آج حسین کی زیارت کے لیے چلے. چلے کچھ جوان تو وصول کر لیں گے. یہ جملہ میرا نہیں ہے، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، ان کی روح کو سلام کیجئے گا، انہوں نے پوری زندگی علی کی ولایت کی وکالت میں بسر کر دی. وہ فرمایا کرتے تھے اتنا شوق سے موسیٰ طور پہ خدا کو دیکھنے نہیں جاتا. اللہ اکبر. میں نے پہلے کہا تھا یار کچھ بندے ہی خریدار ملیں گے. جتنا شوق سے مصطفیٰ حسین کو دیکھنے کے لیے چلے ہیں، جیسے گھر پہنچے نا ام ایمن کی جھولی میں حسین سے، مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ام ایمن لاؤ میرا حسین مجھے دو. سنی کتابوں نے لکھا ام ایمن 3 قدم پیچھے ہٹی، کانپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں حسین آپ کی جھولی میں کیسے دے دوں؟ میں نے تو ابھی اس بچے کو غسل ولادت نہیں کرایا، میں نے تو ابھی اس بچے کو غسل ولادت نہیں کرایا. نبی جھڑک کے کہتے ہیں تو اسے پاک کرے گی جو کائنات کو پاک کرنے آیا. سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے. جوانوں کے ہاتھ یہی بلند رہے. نتیجہ وصول کیجئے گا. اب یہ مصطفیٰ فیصلہ دے گئے کہ حسین کائنات کو پاک کرنے آیا ہے. میں نے کہا کتنا بڑا جاہل ہے وہ پٹھا جو اس حسین کے وضو پہ بحث کر. سلامت و شاد و آباد رہے یار. جنہوں نے وصول کیا انہیں میں سلام کروں. نہیں میرے بھائی ایک منٹ. اس حالات میں بھی حسین کو ایسے لبیک کہیں گے؟ ان حالات میں جب دشمن اتنا برسر پیکار ہے، جب یزیدی کھل کے سامنے آ گیا ہے، تو ہماری طرف سے بھی حسین کو لبیک پھر اس انداز سے ہونا چاہیے دنیا کو پتا چلے. جملہ وصول کیجئے گا پھر نعرہ آئے گا جو کربلا تک پہنچے گا. میں نے کہا زائرین تڑپ رہے ہیں، ہر ماتمی تڑپ رہا ہے، لاکھوں عزادار حسین کی اربعین پہ حسین کو سلام کرنے کے لیے تیار تھے، ہر زائر تڑپ رہا ہے. آخر کچھ تو ہو گیا ہے، کربلا کے راستے بند ہو گئے ہیں، آخر کچھ گناہ تو ہم سے بھی ہو گئے ہیں. اب جو ماتمی چاہتا ہے کہ بہت جلد بین الحرمین میں کھڑے ہو کے حسین کو لبیک کہے، تو کل کے یزید پہ بھی لعنت بھیجتے ہوئے، آج کے یزید پہ بھی لعنت بھیجتے ہوئے، دونوں ہاتھوں کو علم کر کے مل کے 5 دفعہ لبیک یا حسین. مل کے حیدری زندہ باد رہے. حسین کے ماتمی زندہ باد. اللہ اکبر. علامت و شاد و آباد. اللہ
अल्लाह अकबर, तूने क्या समझा है इतना आसानी से तू हुसैन के कातिलों को बचा लेगा? हम ये मजलिसें करते इसलिए, हम चौकों पे जलूस लेके आते इसलिए। और एक जुमला मैंने 10 मुहर्रम को चौक पे कहा, हर जवान ने वो सोशल मीडिया पे सुना। मैंने 10 मुहर्रम को जलूस में खड़े होके कहा था, मैंने कहा ये 10 मुहर्रम वाला जलूस, सुन्नी भाई सर उठाइएगा, हुसैन की मजलिस से तोहफा वसूल कीजिएगा। मैंने 10 मुहर्रम को कहा था, ये जो हम आशूर का जलूस लेके आए ना, ये हकीकत में मोहम्मद की फतह का ऐलान है। अल्लाह अकबर, ये हकीकत में मुस्तफा की फतह का ऐलान। आज बड़े इश्क़ मुस्तफा के दादादार बन गए हो ना। मैं हुकूमत को यहां से पैगाम दे, आप अमन कराना चाहते हैं ना, एक फार्मूला दूं मैं आपको। हुकूमत आज से ऐलान कर ले कि शियों की पूरे साल में जितनी मजलिसें होंगी, हर मिंबर से सिर्फ मुस्तफा पढ़ा जाए। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती है मोहम्मद पे नहीं बोलते आप, आज आपने वो एतराज दूर करना है। मैंने कहा ऐलान कर कि 10 पूरा साल, 10 दिनों से लेकर मुहर्रम के 10 दिन, 40 पूरा साल शियों के हर मिंबर से मुस्तफा पढ़ा जाए। लेकिन एक बात याद रखना, जब मुस्तफा पढ़ेंगे तो हिजरत भी पढ़ेंगे, जब मुस्तफ़ा पढ़ेंगे तो फिर मोहम्मद के चचा का जिक्र भी करेंगे, जब मुस्तफ़ा पढ़ेंगे तो फिर मोहम्मद की फातिमा का जिक्र भी करेंगे, जब मुस्तफ़ा पढ़ेंगे तो मुस्तफ़ा के अली का जिक्र भी करेंगे, जब मुस्तफ़ा पढ़ेंगे तो मोहम्मद के वफादारों का जिक्र भी करेंगे, जब मुस्तफ़ा पढ़ेंगे तो मोहम्मद के गद्दारों का जिक्र भी करेंगे, जब मुस्तफ़ा पढ़ेंगे तो मोहम्मद के गुस्ताखों का जिक्र भी करेंगे। जुमला सर उठाइएगा, मैं शीयत का जिम्मेदार फर्द होने के नाते से मिंबर से आज ऐलान कर रहा हूं, जवानों की हिमायत चाहिए। अगर कोई मुल्की इदारे नोट करना चाहते हैं, मैं इतने अज़ादारों की वसातत से आपको पैगाम दे रहा हूं। आज दुनिया को बड़ा जोश चढ़ा हुआ है ना हुर्मत सहाबा का। मैंने कहा हम शिया तेरे इस इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। मैं मिंबर से तशय्यो का जिम्मेदार फर्द होने के नाते से आज हुसैन की मजलिस से ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान के किसी भी चौक पे फांसी घाट तैयार कर, जो जो मोहम्मद के सहाबी का गुस्ताख है उसे फांसी पे लटका। ये शिया तेरा साथ देंगे। जो जो मोहम्मद के सहाबी का गुस्ताख है उसे फांसी पे लटका। लेकिन एक बात याद रखना, फिर फांसी घाट एक नहीं, तुझे 2 बनाने पड़ेंगे। जो सहाबी का गुस्ताख है उस पे भी लानत करेंगे, जो नबी का गुस्ताख है उस पे भी। आखिरी बंदे तक मिलके हैदर, मिलके हैदरी। फिर बात सीधी सीधी मिंबर से दावत फिक्र फिक्र फिक्र। फिर हम तेरी किताबों से तुझे मोहम्मद के गुस्ताख दिखाएंगे। बात सीधी सीधी, दोहरा मयार नहीं चलेगा। मैं मिंबर से कह रहा हूं, जो नबी के सहाबियों की गुस्ताखी करे, दायरा इस्लाम से खारिज, जो सहाबियों की गुस्ताखी करे। हाँ, मैं अपने लफ्जों का नहीं हरफों का जामिन हूं। मिंबर से कह रहा हूं, मेरे भाई तेरे पास सहाबियत का मेयार क्या है? एक तरफ तू हुर्मत सहाबा की रैलियां निकाल, दूसरी तरफ 5 मुहर्रम को तू रैली निकाल के फिटशा में अली की गुस्ताखी करता है। मुझे अली से बड़ा सहाबी तो दिखा। नहीं, यहां मैं अपने उस्ताद मोहतरम का जुमला दोहरा देता हूं, जवान उनकी रूह को सलाम कीजिएगा। वो फरमाया करते थे, तेरे पास सहाबियत का मेयार क्या है? जो मोहम्मद के दस्तरखान पे पलता रहे वो सहाबी है, और जो अबू तालिब मोहम्मद को पालता रहे वो अबू तालिब सहाबी नहीं है। वो फरमाया करते थे, जो मोहम्मद को हिजरत की रात अपने कंधों पे उठाए वो सहाबी है, और जिस हुसैन को मुस्तफा कंधों पे उठाए और बाजारों की सैर कराए वो हुसैन सहाबी नहीं है। मैंने कहा जो मोहम्मद को अपनी बेटी का रिश्ता दे वो तो सहाबी है, और जिस अली को मोहम्मद फातिमा का रिश्ता दे वो अली सहाबी नहीं। नारा आखिर में आ
جائے گا، وہ علی صحابی دوہرا معیار نہیں چلے گا. ہم اتحاد کے لیے تیرے ساتھ ہیں، لیکن میرے بھائی اتحاد الگ چیز ہے، منافقت الگ چیز ہے. ہم اتحاد تو کر سکتے ہیں، ہم سے منافقت نہیں. ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں، لیکن ہم نبی کی بیٹی کے گستاخوں کی عزت بھی نہیں کریں. ہم محمد کے بیٹے کے قاتلوں کو معاف بھی نہیں کریں. ہاں میں نے کہا تو حسین کو چھوڑ کے تو دے، تو علی کی مخالفت کر کے تو دے، پھر دیکھ تیرا شجرہ کیسے بگڑ جاتا ہے. یار میں کچھ کہہ رہا ہوں جو وصول کر سکتے ہیں. میں نے کہا تو علی کی مخالفت کر کے تو دیکھ، پھر دیکھ تیرا شجرہ کیسے بگڑ جاتا ہے. اپنی طرف سے محمد کا مدینہ ایک بہت ہی محترم نام، بڑا متقی، بڑا تہجد گزار، دنیا مثالیں دیتی ہے اس کی عبادت، اس کے زہد، اس کے تقوی، اس کی زوجہ بھی متقی، وہ بھی ساری ساری رات تہجد میں گزار، سارا سارا دن روزے سے گزار. اللہ اکبر. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، کتاب کی ذمہ داری میری ہے، سر اٹھائیے گا. میں نے کہا شوہر بھی ساری ساری رات عبادت، زوجہ بھی متقی، بیٹا پیدا ہوا، مدینے کے چوک پہ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں میں علی کا مخالف ہوں. اللہ اکبر. میں بھولا نہیں ہوں، میں خود رکا ہوں کہ کون قیمت دے گا مجھے اس جملے کی. بات تو میں شروع کر بیٹھوں، آخر کوئی تو خریدار ہے تبھی تو بات حل تک آگی. اللہ اکبر. زوجہ بھی مومن متقی، شوہر بھی متقی مومن تہجد گزار، بیٹا پیدا ہوا، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میں علی کا دشمن ہوں. اور آپ سب جانتے ہیں میرا باپ بھی متقی ہے، میری ماں بھی متقی ہے، میرا باپ بھی تہجد گزار ہے، میری ماں بھی تہجد گزار ہے، میرا باپ بھی شریف ہے، میری ماں بھی شریف ہے، میرے باپ کی بھی دنیا مثال دیتی ہے، میری ماں کی بھی دنیا مثال دیتی ہے. لیکن نبی نے کہا ہے کہ علی کا دشمن صحیح شجرہ نہیں رکھتا، اور میں کہہ رہا ہوں میں علی کا مخالف ہوں. ابھی یہ کہہ رہا تھا یا اس کے گھر کا اپنا دروازہ کھلا، اس کا باپ چلتا ہوا باہر آیا، اس مجمع کو دیکھ کے کہتا ہے اگر یہ زبان نہ کھولتا تو میں اس کا شجرہ بھی نہ کھولتا. اللہ اکبر. یار کیوں خاموش ہو گئے؟ اگر یہ زبان نہ کھولتا تو میں اس کا شجرہ بھی نہ کھولتا. اب چونکہ اس نے علی کی مخالفت کی ہے اور نبی کی حدیث پہ اعتراض کیا ہے تو مجھ پہ لازم ہو گیا ہے کہ میں آ کے بات کو واضح کر دوں. میں کہہ رہا ہوں یہ میرے نکاح کا نہیں، میرے گناہ کا نتیجہ ہے. یہ میرے نکاح کا نہیں، میرے گناہ کا نتیجہ ہے. اب جو اشارہ وصول کر سکتے ہیں وہ کیجئے گا، باقیوں سے معذرت ہی ہو سکتی ہے. جو اشارے کا لطف لے سکتے ہیں وہ لیجئے گا. جن کی تاریخ پہ نظر ہے کس کو علی نے اپنا بیٹا کہا تھا وہ سر اٹھائیے گا. میں جملہ نظر کرنے لگا ہوں. پتہ چلا اگر دل میں علی نہ ہو تو شریف باپ کا بیٹا بھی ملعون ہوتا ہے، اور اگر دل میں علی ہو تو ملعون باپ کا بیٹا بھی شریف. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے. ایسے نہیں میرے بھائی، میں پہلے کہتا چلا آ رہا ہوں آپ میرے ساتھ میری سوچ سے زیادہ بیدار. لیکن علی کے نام کا ایک اپنا پروٹوکول ہے. اللہ اکبر. سرکار علامہ ناصر شہید فرمایا کرتے تھے جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا وہ بھی ڈھول لے کے اپنے پیر کا نام لیتا ہے. خدا نے تجھے علی جیسا شہنشاہ دیا ہے جس شہنشاہ نے تجھے کسی میدان میں شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. جب علی نے تجھے کسی میدان میں شرمندہ نہیں ہونے دیا تو تو علی کا نام لیتے ہوئے آخر شرما کیوں رہا ہے؟ سینہ تان کے ہم ہر محاذ پہ علی سے لے کے مہدی تک کا کردار پڑھ سکتے ہیں. جس کے ہاتھ کو علی کی ضرورت ہے وہ بلند کر کے مل کے حیدری
باد علی کے شیعہ زندہ باد۔ علی کی ولایت شجروں کی ضمانت، حسین کی محبت شجروں کی ضمانت۔ حسین سے دشمنی کرتا جس کا شجرہ خبیث ہوا، علی کی ولایت کا انکار کرتا ہی کہا ان کو چھوڑ کے، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، سر اٹھائیے گا، بس 2 نتیجے سنے، میں کافی پڑھ گیا ہوں شاید، 2 نتیجے سنے، میں آپ کی طبیعتوں پہ بوجھ بھی نہیں بننا چاہتا، 2 نتیجے سنے۔ خدا قرآن میں کہہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو سنو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ پتہ چلا خدا ایمان والوں سے کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ متقی کون ہے؟ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، قرآن سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں، اللہ اکبر، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پتہ چلا متقی وہ ہوتا ہے جو ہدایت شدہ ہو۔ لیں گے حدیث، چھٹے امام فرماتے ہیں ہدایت ملتی اسے جو علی کی ولایت پہ قائم ہو۔ سلامت و شاد و آباد رہے یار جو وصول کر سکتے ہیں، ہدایت ملتی ہی اسے جو علی کی ولایت پہ قائم ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، متقین کی نشانی تو بتا قرآن۔ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی نشانی یہ ہے وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہر فرقہ کہتا ہے میں متقی ہوں، اللہ اکبر، ہر فرقہ خدا کے غیب پہ ایمان رکھتا ہے، ہر فرقہ جنت پہ ایمان رکھتا ہے، موت پہ ایمان رکھتا ہے، جہنم پہ ایمان رکھتا ہے۔ پھر یہ کون سا متقی ہے کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں؟ پوری تفاسیر اہل بیت کی ذمہ داری لے کے جملہ کہنے لگوں، قرآن کے چھٹے وارث فرماتے ہیں یہاں غیب پہ ایمان، ہمارے قائم کے ظہور پہ ایمان، ہمارے قائم کے ظہور پہ ایمان ہے۔ جملہ کہوں، میں نے اکثر مجلسوں میں کہا ہے کہ قرآن سمجھ میں تب آئے گا جب وارث سے پوچھے گا، اور قرآن جیسے کل جوان تھا ویسے آج جوان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کا وارث قائم مولا ظہور کرے گا نا تو سرکار قائم بھی جوان آئیں گے، سرکار قائم بھی جوان آئیں گے۔ اتنے سال غیبت میں اور فاطمہ کا بیٹا جوان آئے گا، جملہ کو وصول کریں گے، اتنے سال غیبت میں، چونکہ قائم مولا آ کے جوان حیثیت میں آ کے دنیا کو سمجھائیں گے کہ دنیا کے پاس 2 معیار تھے، ایک معیار میں دنیا نے ایک ضعیف کو چنا تھا، دوسرے معیار میں علی جوان کو مصطفیٰ نے چنا تھا، ایک سقیفے میں ایک ضعیف کو چنا گیا تھا، غدیر میں جوان کو چنا گیا تھا۔ مہدی جوان آ کے بتائیں گے میں غدیر والا ہوں، سقیفے والا۔ رحمت و شاد و آباد رہے حیدری، غدیر والا، میرا سقیفے سے میں غدیر والا ہوں۔ اللہ اکبر، پتہ چلا متقی کی علامت، پہلا وہ علی کی ولایت پہ ایمان، دوسرا وہ قائم کے غیب پہ ایمان۔ آگے خدا کہہ رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب جو یہ 2 چیزیں رکھے وہ نماز کو قائم کرے گا۔ اللہ اکبر، آپ تکنا شروع ہو گئے، میں سمیٹنا شروع کر رہا ہوں۔ پتہ چلا نماز قبول ہی اس کی ہے جس کا علی کی ولایت پہ بھی ایمان ہو، جس کا قائم کی غیبت پہ بھی ایمان ہو، نماز قبول اس کی ہے۔ بچوں کے لیے آسان، یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ کیوں خالی جائیں گے مجلس؟ میں بالکل مثال دے کے بات آسان کر لوں، بالکل آسان، ان بچوں کی سطح پہ آتے میں نتیجہ دے کے شاید اس نتیجے کے بعد اگلے جملے پہ مصائب کی جانب پڑ جاؤں۔ میں نے کہا میں بالکل ان بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ میں نے کہا نماز قبول ہی اس کی ہے جو علی کی محبت رکھتا ہو، جو قائم کی غیبت پہ ایمان رکھتا ہو۔ بالکل بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان کرو۔ میں یہاں پہنچا، نماز کا وقت تھا، میں نے یہاں کے درگاہ کے سادات عظام سے کہا میں نے نماز پڑھنی، انہوں نے جا نماز کہا، میں نے کہا جی قبلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی اس طرف۔ میں قبلہ رخ ہوا، مصلی پہ کھڑا ہوا، میں نے 2 رکعت نماز شروع،
عشاء کی قصر 2 رکعت نماز میں نے شروع کی, پوری نماز پڑھی صحیح, قرات بھی صحیح, رکوع بھی صحیح, سجدہ بھی صحیح, تشہد بھی صحیح. نماز پڑھ کے میں بیٹھا, میرے ذہن میں خیال آیا میں نے وضو تو کیا ہی نہیں تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز ہو جائے گی؟ نہیں لگتا ہے جو خاموش ہیں ان کی وضو کے بغیر ہو جاتی ہے. سارے بولے نماز ہو جائے گی. میں نے شیعہ علماء سے پوچھا نماز ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے سنی مفتیوں سے پوچھا نماز ہوئی کا نہیں. میں نے دیوبندی علماء سے پوچھا نماز ہوئی کا نہیں. میں نے کہا جی میں نے مصلی بھی صحیح بچھایا تھا, نہیں ہوئی. میں نے کہا جی میں کعبہ کی طرف بھی رخ کیا ہوا تھا, نہیں ہوئی. میں نے کہا جی قرات بھی صحیح کی تھی, نہیں. میں نے کہا رکوع کا ذکر بھی صحیح کیا تھا, نہیں ہوئی. میں نے کہا سجدے کا ذکر بھی صحیح ادا کیا تھا, نماز پھر بھی نہیں ہوئی. میں نے کہا تشہد بھی صحیح پڑھا تھا, انہوں نے کہا نماز پھر بھی نہیں ہوئی. میں نے کہا جگہ بھی غصبی نہیں تھی, انہوں نے کہا پھر بھی نماز نہیں ہوئی. میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے چونکہ آپ نے وضو نہیں کیا تھا. وضو کے بغیر نماز کیسے ہو جائے گی؟ آپ نے وضو نہیں کیا تھا, آپ نے وضو نہیں کیا تھا. رکوع کہوں جملہ, یہاں عزاداری ہوگی, عزاداری کے بعد تبرک بٹے گا گیٹ پہ, جو بھی آئے گا اسے تبرک ملے گا. شیعہ کھائے, سنی کھائے, دیوبندی کھائے, سکھ کھائے, عیسائی کھائے, ہندو کھائے, جو بھی آئے گا حسین کا تبرک لے کے کھائے گا. ایک ہوتا ہے تبرک وہ ہر کوئی کھائے, ایک ہوتی ہے حاضری, وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی, اس کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں. پہلے بطول کے دشمنوں پہ تبرہ کیا جائے گا, پھر وہ اس اہل ہوگا کہ اسے عباس کی حاضری کھلائی جائے. اب ابھی تک تو آپ تبرک لے رہے تھے, ہر کوئی وصول کر رہا تھا, اب حاضری ہے جو آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ خریدنے کی استطاعت کس کی ہے. میں نے 73 فرقے کے علماء سے پوچھا میری نماز کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا آپ نے وضو ہی نہیں کیا تھا تو آپ کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ میں نے کہا اس وضو کی شریعت میں حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے وضو نصف ایمان ہے, وضو نصف ایمان ہے, وضو نصف ایمان ہے. میں دوہرا رہا ہوں سارے میرے ساتھ مل جائیں, وضو نصف ایمان ہے. ان چہروں کا سلام جو مجھ سے پہلے پہنچ رہے ہیں, وضو نصف ایمان ہے. میں نے کہا اچھا میرے بھائی آپ پھر میرے ساتھ خندق کے میدان میں تو چل, ادھر علی عمرو ابن عبدود کے مقابلے میں چلے تھے, یا محمد نے آواز دے کے کہا تھا برز الایمان کلہ, آج کل ایمان جا رہا ہے. میں نے کہا بات تو واضح ہو گئی, جب نصف ایمان کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو کل ایمان کے. سلامت و شاد و آباد رہے, مل کے آخری بندے تک حیدری. تو علی کی محبت کے بغیر عبادت کیسے کریں؟ آخری بندے تک مل کے حیدری. علی الولی زندہ باد. سلامت و شاد, سلامت و شاد. جب نصف ایمان کے کل ایمان کی محبت کے بغیر نماز, عبادتیں قبول ہی تب ہیں جب علی کی ولایت, حسین کی عزاداری. یہ عزاداری عبادت کے قبولیتوں کی علامت, عبادت عزاداری کے قبولیت کی علامت. اور یہ دن جو بھی گزرے یہ ایسے امام سے منسوب تھے جو ایک وقت میں سب سے بڑا عبادت گزار بھی تھا اور سب سے بڑا عزادار بھی تھا. سجاد نے تجھے بتایا نہ عبادت گزار کی عزاداری قضا ہو, نہ عزادار کی عبادت قضا. میں بیٹھا رہا, کافی دیر سے آیا ہوا تھا, آواز وہاں تک آ رہی تھی. آپ نے مجھ سے پہلے مفصل مصائب سنے, مجھ سے پہلے پڑھنے والی 2-3 شخصیات نے مصائب پڑھے, لیکن ایک بات کہوں, فضائل صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا سننے آتی ہے, انہیں بتاتے ہیں کہ مجلس کس لیے کی ہے, لیکن جو بکی چھوڑ کے آتی ہے نا وہ صرف بچوں کا پرسہ لینے کے لیے.
ہر مجلس میں گزارش کرتا ہوں، یہاں پھر کر رہا ہوں، بالخصوص جوان میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں، سید سمجھیں، حسین کا ذاکر سمجھیں، شبیر کا ماتمی سمجھیں، ہاتھ باندھ کے جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، خدا را ان دنوں میں فاطمہ کے بیٹے کو نہ بھولنا، وہ آج بھی پردہ غیب میں پانی نہیں خون بیٹھا رو رہا ہے۔ ہر مجلس میں جملہ کہتا ہوں، یہاں پھر تکرار کرنا، ہر بندہ میری بات کی تائید کرے گا۔ آپ اپنے شہر میں کہیں تعزیت کے لیے چلے جائیں نا، کسی کے پاس بھی چلے جائیں تو فرش پہ بیٹھتے پہلا سوال کیا کرتے؟ جانے والے کا وارث کہاں بیٹھا ہے؟ آپ کی معرفت کو سلام ہے۔ پھر جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں نا، آپ کی پوری توجہ وارث کی جانب ہوتی ہے۔ اگر آپ وارث کوئی پیٹ دے کے بیٹھ جائیں نا، سب کہیں گے پھر آیا کس لیے؟ مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، حسین کا فرش ازا لا وارث نہیں ہے، اس کا وارث ضرور تجھ سے دادیوں کی چادروں کا پرسہ لینے آیا۔ یہ اس فرش سے خیانت ہوگی تو اس فرش پہ بھی بیٹھے، تیری توجہ حسین کے وارث کی جانب۔ آپ نے 3-4 گھنٹوں سے مجلس سنی ہے نا، پھر صبح تک فجر تک عزاداری کریں، جی بھر کے کیجیے۔ جب فجر پڑھ کے گھر جا کے جوانوں سونے لگو نا، تو اس وقت وضو کر کے بستر پہ جانا، اور بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہی ایک دفعہ اپنے ذہن کو اپنے مولا کے قریب کرنا اور رو کے کہنا، مولا تیری دادیوں کی چادروں کا بڑا ارمان ہے۔ وہ ترس رہا یار، کوئی تو ہو جو مجھے اپنے دادا کی شہادت کا پرسہ دے۔ وہ آج بھی رو کے کہتا ہے، میرا ان دادیوں پہ سلام کہ موسم کے بدلنے کی وجہ سے جن کے چہروں کے رنگ ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ آپ نے مفصل مصائب سنا ہے، ایک جملہ کو اس جملے پہ ہر آنکھ کا وضو ہو جانا ہے۔ کربلا سے شام تک راویوں نے ہر ظلم کی تعداد لکھی ہے، لیکن کسی راوی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ 2 ظلم ہوئے ان کی تعداد لکھ سکے۔ سنیں گے، دیں گے پرسہ۔ ایک تو کوئی راوی یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کربلا سے شام تک سجاد کو تازیانے کتنے لگے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سید آپ کا پرسہ قبول۔ دوسرا کوئی راوی یہ نہیں بتا سکتا کہ کربلا سے شام تک سکینہ کو تماچے کتنے لگے۔ اجرکم اللہ، جناب زہرا آپ کا پرسہ قبول فرمایا، حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمایا۔ یقیناً وہ بقی چھوڑ کے حسین کی بیٹی کے دکھوں کا پرسہ لینے آئی۔ دعائیں ذہن میں رکھیے گا، سکینہ کو رونے آئے نا، یقیناً باب الحوائج امام اپنی سکینہ کا پرسہ لینے آیا ہو۔ غازی کے علم کے نیچے بیٹھے، غازی کو جی بھر کے حسین کی سکینہ کا پرسہ دیجئے گا۔ عزادارو، ایک جملہ کو فطرتی جملہ ہر بندہ آپ اور میں روز مرہ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ میں، ہم میں، کسی کے گھر میں بھی کسی بیٹی کا باپ بیمار ہو جائے نا، یا کسی بہن کا بھائی تکلیف میں ہو، جب ڈاکٹر بھی لا علاج کر دیتے ہیں اور بچی کو کوئی آسرا نظر نہیں آتا، پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ سر پہ چادر پہنتی ہے، سیدھا آتی ہے غازی کے علم کے نیچے، رو کے کہتی ہے، عباس میرے باپا کو ٹھیک کر دے،
غازی میرے بھائیوں کو صحیح کر دے. اب یہ خود جا کے سوچنا جب تیری میری بیٹی کو عباس پہ اتنا بھروسہ ہے تو حسین کی سکینہ کو غازی پہ کتنا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب زہرا آپ کا پرسہ قبول فرمائے, حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے تو حسین کی سکینہ کو غازی پہ کتنا. اللہ اکبر. میں خود رکا ہوں. اگلا جملہ جو حلق تک آ گیا ہے نا وہ جملہ مشکل ہے. 2 جملے پڑھوں گا چونکہ آئی رونے کے لیے. کسی ماتمی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا. پڑھوں جملہ, دیں گے پرسہ کریں گے ماتم. شام کے بازار میں جب قافلہ پہنچا نا, شام کے بازار میں جیسے قافلہ پہنچا, اپنی آنکھوں سے نہ پڑا ہوتا کبھی نہ پڑتا. کسی ماتمی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا. جب شام کے بازار میں قافلہ پہنچا نا, عزادارو کتاب والا لکھتا ہے اتنے میں یزیدی لشکر کا ایک سپاہی شراب پی کے تازیانہ لے کے جیسے بازار میں آیا نا, اس کے سامنے ایک گھوڑا کھڑا تھا. اس نے وہ تازیانہ زور سے گھوڑے کے منہ پہ مارا. یہ شمر نے اس سپاہی کا ہاتھ پکڑا, دیکھ کے کہتا ہے حیا کر, تجھے پتہ نہیں ہے یہ جانور اپنے منہ سے خدا کا ذکر کرتا ہے, تو اس کے منہ پہ مار رہا ہے. اب مجھے نہیں ہے پتہ کون پرسہ دے گا. یہ سب نے سنا, لیکن جیسے حسین کی 4 سال کی بچی نے سنا نا, ویسے کسی نے نہیں سنا. تڑپ کے سجاد کے قریب آئی, رو کے کہتی ہے بھیا آپ نے سنا شمر کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا گھوڑے کے چہرے پہ نہ مار, یہ منہ سے خدا کا ذکر کرتا ہے. بھیا اسے بتا میری سکینہ بھی منہ سے قرآن پڑھتی ہے. بھیا یہ میرے چہرے پہ مارتا ہے. بھیا میرے چہرے سے اس کا ہاتھ بڑھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب زہرا آپ کا پرسہ قبول فرمائے, حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے. عزاداروں بس سمیٹ رہا ہوں, 2 جملے سنے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. ہو ہی نہیں سکتا اس جملے پہ کسی ماتمی کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے. جملہ سنیے گا. باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا سجاد نے, سجاد خاموش رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جملے کے اختتام پہ ہو ہی نہیں سکتا ہو ہلکے کا ماتمی اور اس کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے. عزادارو باپ کی شہادت دیکھی سجاد نے, حسین کا بیٹا خاموش رہا. ماں کی لٹی ہوئی چادر دیکھی سجاد نے, حسین کا بیٹا خاموش رہا. ماں کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی عابد نے, حسین کا بیٹا خاموش رہا. وہاں سے کوفہ کے دربار میں سجاد پہنچا, حسین کا بیٹا خاموش رہا. اشکلان کے دربار کے باہر, سنیں گے جملہ میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں, بات کھولوں گا نہیں. اشکلان کے دربار کے باہر سپاہیوں نے آ کے کہا سجاد اپنے قافلے کی مستورات سے کہ وہ اپنی جوتیاں یہاں اتار دے اور ننگے پاؤں دربار تک جائیں. میں اشارہ کر کے گزر گیا, پتھروں پہ مائیں چلتی رہی, سجاد خاموش رہا. آگ کے انگاروں پہ سجاد چلتا رہا, سجاد خاموش رہا. شام کے بازار میں قافلہ پہنچا. جو شام کے زائر ہیں وہ ذرا ہاتھوں کو تو اٹھائیں. جتنے شام فاتح شام کا سلام کر رہے ہیں, اتنے زائر میری بات کی تائید کریں گے. جب میں پہلی دفعہ شام سجدے کو گیا نا, 2 راستے لگتے دربار کو. ایک راستہ سوق حمیدیہ سے آتا ہے, مین بازار سے. دوسرا راستہ محلہ امیہ سے آتا ہے, جو چھوٹی آقا زادی کے روزے سے ہوتا ہوا دربار جاتا ہے. اکثر بسیں اس راستے پہ اتارتی ہیں. عزادار شام کے ظاہر میری بات کی تائید کریں گے. جب میں پہلی دفعہ محلہ امیہ کی گلیوں میں پہنچا نا, میں نے ان گلیوں کی موڑ دیکھے یا میں نے گریہ شروع کیا. ایک ظاہر میرے قریب آیا, دیکھ کے کہتا قبلہ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے ایک بات تو بتا, ہمارے قافلے میں کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا قبلہ 20 سے 25 لوگوں کا گروپ ہے. میں نے کہا انصاف خود کر, ہم
25 بندے بھی ان گلیوں سے ایک ساتھ نہیں گزر سکتے. اللہ جانے لاکھوں کتے شراب پی کے ناچ رہے تھے. رو کے کہتی تھی راستہ دو میں علی کی بیٹی ہوں, راستہ دو میں مباہلے والی بطول کی بیٹی ہوں. عزادارو دیکھتا رہا سجاد خاموش رہا. عیسائیوں کے محلے میں قافلہ پہنچا. ادھر نبی کی بیٹی نے کہا نا مجھے چادر دو میں بطول کی بیٹی ہوں. عزادارو کتابیں لکھتی ہیں اسی گلی میں ایک عیسائیوں کا گرجا تھا. گرجے سے راہب دھاڑے مارتا ہوا باہر آیا. دیکھ کے کہتا ہے بتاؤ تو صحیح بطول کی بیٹیاں کہاں کھڑی ہیں. سپاہی نے کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا ہے میں چادریں لے کر آیا ہوں. یزیدی دیکھ کے کہتے ہیں تو عیسائی ہے. عیسائی ماتم کر کے کہتا ہے میں گرجے میں سو رہا تھا, میں نے دیکھا عیسیٰ کی دستار اتری ہوئی تھی. ماتم کر کے کہہ رہا تھا جلدی جا میرے سردار کی بیٹیاں بغیر چادروں کے. سجاد دیکھتا رہا, ماتم بھی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں, دیکھتا رہا سجاد خاموش رہا. عزادارو باب ساتھ دیکھ کے آئے نا ظاہر. آج 3 سفر کا دن گزرا ہے نا, 4 سفر کا دن. پہلی سفر سے لے کے 3 سفر تک 15 اذانیں علی کی بیٹیوں نے باب ساتھ پہ کھڑے ہو کے سنی. سجاد خاموش رہا. یزیدی ہنس کے کہتے ہیں اب دربار سج چکا ہے, اب سجاد اپنی مستورات کو لے کے آ جائے. سجاد خاموش رہا. سنیں گے عزادارو شام کے دربار میں قافلہ پہنچا نا. میں خود رکا ہوں یار, حوصلہ کیجئے گا, جملہ میں پڑھوں گا. اس جملے کے بعد جیسے آپ کا جی کرے پرسا دیجئے گا. شام کے دربار میں قافلہ پہنچانا یا 900 بندے کرسیوں پہ بیٹھے, علی کی بیٹیاں سامنے کھڑی ہیں قطار بنا کے. 18 بیبیوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھی. آخر میں حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ کے گلے میں رسی تھی. یہ کتا کم از کم 5 گھنٹے شراب بھی پیتا رہا, شطرنج بھی کھیلتا رہا. علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. عزادارو جملہ سنیے گا, ماتمی نے پرسا نہیں دیا مجھے دکھ ہوگا. عزادارو اتنے میں روم کا گورنر اٹھا, دیکھ کے کہتا یزید یہ کون لایا ہے؟ یزید ذرا بتا تو صحیح اسیر کون ہے؟ یزید دیکھ کے کہتا تو کیوں پوچھتا ہے؟ روم کا بادشاہ کہتا ہے میں اتنی دیر سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں, یہ جو آخر میں 4 سال کی بچی کھڑی ہے نا, جس کے گلے میں رسی ہے, جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے, جس کے گلے میں رسی بڑی تنگ ہے, یہ کبھی پیاؤں اٹھاتی ہے کبھی رکھتی ہے. روم کا بادشاہ کہتا یزید میں نے 5 گھنٹے میں دیکھا ہے 9 دفعہ یہ بچی گرنا چاہیے لیکن گلے کی رسی تنگ اتنی. اللہ اکبر, گلے کی رسی تنگ اتنی تھی کہ یہ بچی زمین پہ گر نہیں سکی. عزادارو اس ملعون کو غصہ آیا, شمر سے کہتا ہے جلدی کر اس بچی کو لے آ. عزادارو جیسے سکینہ اس کے سامنے آئی نا, اب یہ شام میں کھڑے ہو کر میری خریدی ہوئی خیرات ہے حسین کی بیٹی سے, ہلکے کا ماتمی پرسا ضرور دے گا. عزادارو جیسے حسین کی سکینہ قریب آئی نا, یزید دیکھ کے کہتا ہے بچی بتا تو کون ہے؟ سکینہ نے جواب تو دیا لیکن سکینہ کی آواز نہیں نکلی. میں مصائب پڑ گیا یار. سکینہ نے جواب تو دیا لیکن حسین کی بیٹی کی آواز نہ نکلی. سجاد کی بہن بولی تو صحیح لیکن سکینہ کی آواز نہ نکلی. گلے میں رسی تنگ اتنی تھی. عزادارو اتنے میں اس نے شمر کو دیکھا, دیکھ کے کہتا ہے شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے, میں نے 3 دفعہ پوچھا ہے اس نے مجھے جواب نہیں دیا. ماتمیوں سے معافی میں نے پہلے مانگ لی ہے, جو کربلا سے خاموش تھا نا, اب شمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا. ادھر شمر سکینہ کی جانب بڑھا یا سجاد نے کڑیاں توڑوائی. رو کے کہتا ہے حیا کر, میری
4 سال کی بہن اور ظالم اس کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے. یا سکینہ تڑپ کے کہتی ہے کاش میرا چچا عباس ہوتا, میرے چچا نے میں تمہیں دریا پہ بھیج. ماتم حسین